السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا امبیسڈرز لاؤنج۔ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ ابھی بھی انفولڈ ہو رہے ہیں، اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد یونس ہیز ٹیکن اوور ایز چیف ایڈوائزر، انہوں نے اپنی ایک 16 ممبر کیبنٹ بھی بنائی ہے جو کہ بنگلہ دیش کو آگے لے کر جائے گی۔ ابھی جو گورنمنٹ ہے ان کے جو میجر چیلنجز ہیں اس میں دے ہیو ٹو ریسٹور لا اینڈ آرڈر اینڈ دے ہیو ٹو پٹ اکانومی آن ٹریک، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی انہیں الیکشنز کروانے ہیں۔ ابھی تک جو ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو الیکشنز شوڈ بی ہیلڈ ود ان 3 months، لیکن جو گورنمنٹ ہے، جو انٹرم سیٹ اپ ہے، اس نے کوئی تاریخ نہیں دی ابھی الیکشنز کے لیے۔ جو ابھی سیٹ اپ ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں بیسکلی، کیونکہ شیخ حسینہ کے جو ڈی این اے ہے، جو ان کے لوگ جو انہوں نے امپلانٹ کیے ہیں، جو لوگ انہوں نے مختلف آرگنائزیشنز میں، آفیسز میں، انسٹیٹیوشنز میں اپوائنٹ کیے ہیں، وہ دے آر اسٹل دیئر، سو دے ول پوز اے چیلنج ٹو دا نیو گورنمنٹ۔ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے، اٹ از ناٹ فوکسڈ آن دا انٹرنل سچویشن آف بنگلہ دیش۔ ہمارے 2 پروگرام اس پہ ہو چکے ہیں اور ہمیں کافی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کے ریجنل امپلیکیشنز جو ہیں اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا، اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کیا۔ چنانچہ آج ہمارا جو ہے پروگرام، اٹ از بیسکلی بیکاز آف شیخ حسینہ's اسٹیٹمنٹ آن US انوالومنٹ ان رجیم چینج۔ یہ انہوں نے کافی جگہ کہا، اپنی پارلیمنٹ میں بھی کہا، ان کے جو بیٹے ہیں US میں انہوں نے بھی کہا، لیکن they have retracted, her son has retracted. However, these statements were made and we will discuss these things. Joining me today in this discussion, I have Ambassador Ayaz Mohammad Khan and Ambassador Riaz Bukhari. Gentlemen, welcome to the show. ایاز، آپ سے میں شروع کروں گا۔ شیخ حسینہ نے she has accused US of influencing her resignation basically to gain control of Saint Martin Island and the Bay of Bengal obviously۔ ابھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی I resigned so that I did not have to see the procession of dead bodies۔ پھر ایک اور جگہ انہوں نے کہا I could have remained in power if I had surrendered the sovereignty of Saint Martin Island and allowed US to hold sway over the Bay of Bengal۔ یہ جو نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ What is behind it؟ دیکھیے عمران، یہ ٹریڈیشن رہی ہے میرے خیال میں ہمارے ریجن میں کہ جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو جانے والی حکومت یا حکمران جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری جو ہے نا وہ پروپاؤنڈ کرتے ہیں کہ ان کو کسی نے جو ہے وہ ایک سیکرٹ ہینڈ تھا، خفیہ ہاتھ تھا جس نے ان کو ہٹایا۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کا دنیا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو یہ سجیسٹ کرے کہ شیخ حسینہ کے آؤسٹر میں امریکہ کا یا کسی اور پاور کا جو ہے وہ ہاتھ تھا۔ میری ذاتی رائے میں شیخ حسینہ جو ہیں وہ وکٹم ہیں وہ اپنی ہی فالیز کی، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا۔ اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، انہوں نے دیکھیے شیخ حسینہ نے وہاں انڈیا جانے کے بعد صرف سینٹ مارٹن کی ہی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈیپ اسٹیٹ جو ہے جی ہاں وہ ایک کرسچن کنٹری جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے۔ ہاں جی، کہ کرسچن کنٹری ظاہر ہے کہ کچھ پارٹ وہ بنگلہ دیش کا ہوگا اور کچھ جو ہے وہ میانمار سے اس کے ٹکڑے لیے جائیں گے اور وہ کرسچنسٹ۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کانٹورز جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں کیا تھے یا جس نے بھی آئیڈیا دیا ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس کی دوسری سائڈ، اوور سائڈ یہ ہے کہ انڈیا میں چونکہ ان کا ایک بہت اہم ایلائی جو ہے شیخ حسینہ، عوامی لیگ جو ہے وہ ایبرپٹلی جو ہے وہ پاور سے باہر ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ دے ہیو بین ٹیکن بائی سرپرائز۔ تو وہاں پر جو ہے وہ یہ تھنک ٹینکس اور ان کے کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ یہ انسینویٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ خاصا کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کے آؤسٹر میں امریکہ کا
ہاتھ ہے. بلکہ ان کے بیٹے نے تو یہ بھی کہا کہ آئی ایس آئی از انوالوڈ. جی وہ تو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا کہ آئی ایس آئی کی انوالومنٹ بھی ہے. وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ذرا مسئلہ انڈین میڈیا نے کافی اس کو پک کیا ہے. جی بالکل وہ تو ظاہر ہے کہ ہم یہ انڈیا سے کوئی سرپرائز بات نہیں ہے کہ جی وہ انڈیا جو ہے آئی ایس آئی کو ہر کسی کرائسس میں جو ہے نا وہ ریجن میں وہ ملوث نہ کرے گا. ریاض آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ اسی کنٹینویشن میں یو ایس کے انٹرسٹ ان بنگلہ دیش یہ کیا ہے اتنا یہ لانگ ٹرم کیا ہے, اور یہ جو سینٹ مارٹن آئلینڈ کی بات ہو رہی ہے یہ کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے؟ تو بڑا چھوٹا سا آئلینڈ ہے, اس میں امریکنز وانٹ اے لسننگ پوسٹ آبویسلی ٹو سی دی ایکٹیویٹیز, جو چائنا کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے. ڈز اٹ فٹ ان ٹو دا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی؟ دیکھو انڈو پیسیفک سوسائٹی جو اسٹریٹجی جو ان کی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, بیسیکلی all efforts to unite the regional countries, basically to check Chinese influence. اس میں وہ کافی ان کے کافی انہوں نے کام بھی اس پہ کیا ہے, اور ڈفرینٹ کنٹریز کے امپیکٹ بھی ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کو جاپان نظر آتا ہے, ایک طرف آسٹریلیا نظر آتا ہے, دین انڈیا ہے, پھر کوریا بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا. تو وہ تو اسٹریٹجی ان کی ڈیولپ ہو رہی ہے. بٹ میں فوکس کروں گا بیسیکلی بنگلہ دیش کی امپورٹنس. ٹھیک نا, اٹس اے بگ کنٹری ان ٹرمز آف ایریا ایز ویل ایز پاپولیشن, the largest provider of forces to the UN, peacekeeping efforts, and then the largest, I would say, exports of garments of Bangladesh destined for the United States. Yes. تو وہ ریلیشن شپ ہے ان کی کافی اسٹرانگ ہے. لیکن یہ جو ابھی نیریٹو جیسے یاز نے بتایا, اور پھر یہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ کی بات ہو رہی ہے, ان ٹرمز آف سائز تو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لوکیشن اس کی امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی نئی ایشو نہیں ہے کہ جی نئی ابھی یہ سامنے آ رہا ہے. یہ 1980s میں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی, 1990s میں بھی ہو رہی تھی, اور پھر نیو ملینیم کے بعد بھی یہ چلتا رہا ہے. ہر بار یونائٹیڈ اسٹیٹس نے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ڈس آن کیا اس کے حوالے سے, کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ سینٹ مارٹن کے حوالے سے بنگلہ دیش کو کوئی انہوں نے ریکویسٹ کی ہو یا ان پہ کوئی نیگوسیشنز ہوئی ہوں. ان کا صوفہ ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا, اسٹیٹس آف یو ایس فورسز ان بنگلہ دیش, وہ ان کا ایگریمنٹ ایک چلتا رہا ہے کہ ریسٹ اینڈ ریکریشن کی فیسلٹیز کے حوالے سے. لیکن کبھی بھی کوئی پرماننٹ اسٹیشننگ آف یو ایس ٹروپس آن دا سوائل آف بنگلہ دیش, یہ کبھی بات نہیں ہوئی. کوئی بنگلہ دیش کی بھی سینسٹیوٹیز ہیں کہ وہ ایک بڑا نان الائنڈ نیوٹرل پالیسی رکھنا چاہتا ہے ویزا بھی چائنا, رشیا آفٹر دا فال آف سوویٹ یونین, کیونکہ دے آر گریٹفل ٹو دا فارمر سوویٹ یونین اینڈ Russian authorities for their support in creation of Bangladesh. So they don't want to take any step to annoy the Russian side. And then India کا بھی اس میں جو ایک رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کیا الاؤ کرے گا کہ وہاں پر یو ایس ٹروپس آ کے بیٹھ جائیں سینٹ مارٹن آئی لینڈ میں وداؤٹ دا کنسنٹ آف انڈین گورنمنٹ. دیٹ از اے بگ کویسچن that we should analyze in detail. بڑا اچھا سوال انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا یو ایس انفلوئنس کو کیسے کرے گا. دیکھیں انڈیا جس طرح ہم پہلے ابھی ڈسکشن کر رہے تھے بیفور دس پروگرام کہ انڈیا از بینگ پراپڈ ایز دا جاندارم, دا پولیس مین آف دا ریجن. بالکل. تو اب وہ اگر ہے تو وائی وڈ یو ایس وانٹ ٹو کم ان ٹو دا سینٹ مارٹن آئلینڈ, کیپنگ ان ویو انڈیاز سینسٹیوٹیز, کیپنگ ان ویو دیٹ دس از انڈیاز بیک یارڈ. بالکل ایبسولوٹلی. دیکھیے انہوں نے انڈیا کو پروموٹ ہی اپنے موسٹ الائی ریجن میں جو ہے نا اس لیے کیا ہے کہ وہ ورچولی یونائٹیڈ اسٹیٹس کا پولیس مین ہے ریجن میں, ٹو کاؤنٹر دی انفلوئنس, گروئنگ انفلوئنس آف چائنا. اور چونکہ انڈیا کے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, لہٰذا
یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایکسپیکٹیشنز انڈیا کے ساتھ یہ ہیں کہ وہ رشین فٹ پرنٹ کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نہیں آنے دے گا. میری ناقص رائے میں میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس کی ٹروپس کی جو ہے نا وہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے یا لسننگ پوسٹ کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ وہاں پر ہوں. انڈیا ریجن میں موجود ہے, اس کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ بہت کی ہے ہر لحاظ سے, اسٹریٹجکلی بھی اور ٹیکٹیکلی بھی, فائنینشلی بھی. تو لہٰذا یو ایس کی کوئی ضرورت کو محسوس نہیں ہوتی کہ وہ خود وہاں پر فزیکلی پریزنٹ ہو وہاں پر. اس میں تھوڑا سا before I take it, there was an article which said that and the writer said that US wants to make Bangladesh playground to dominate India. I don't think, US making every effort to win Indian, side as a bulwark against China. So یہ smaller issue پہ وہ کوئی بڑی جو ان کا پکچر ہے نا, I don't think US will annoy India on this issue. پہلے جو یاد ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کرسچن اسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے ادھر, کہ وہ بھی وہاں کریٹ کی جائے, میانمار میں سے کچھ ایریا لیا جائے, کچھ بنگلہ دیش سے لیا جائے. ایاز سے یہ کہنا بھول گئے کہ اس میں کچھ انڈین ٹیریٹری بھی شامل ہوگی, انڈین جو ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہ بھی شامل ہوں گی. اگر کوئی ایسی بات آگے چلتی ہے, کیا انڈیا یہ الاؤ کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے جو عوامی لیگ اور ان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فورن ہینڈ جو ہے وہ اس کو لایا جائے. دے وانٹ ٹو ٹیک کریڈٹ وٹ ایور دے ہیو ڈن گڈ تھنگس in Bangladesh in terms of good, economic performance, good infrastructure, which we have talked about in earlier, episodes. تو اب اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کوئی اٹریکشن ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے, کیونکہ سینٹ مارٹن بہت بار ڈسکس ہو چکا, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا. تو نئی بات اس میں نہیں ہے. جب انڈیا بھی مچ کلوزر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس, ٹھیک ہے, اس میں اس ریلیشن شپ کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے ان کے لانگ ٹرم جو پلانز ہیں, اسپیشلی جو ان کے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں لاسٹ ایئر, وین مودی صاحب واز ان واشنگٹن, اس کو آپ دیکھیں تو اٹس اے لانگ ٹرم ریلیشن شپ. US will never take any action to annoy Indian side just for Martin Island. St. Martin Island. I don't think. ریاض یہ ایاز سے بھی اس چیز سے بات ہوئی تھی, آپ بھی اپنا ویو دیں کہ بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے ڈیورنگ شیخ حسینہ's tenure, has it tilted more towards the US than China, towards the US جو quad ہے اس کی طرف, towards Indo-Pacific strategy of the US? امریکہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے بڑے اچھے ریلیشنز رہے ہیں, لیکن امریکہ کے کچھ کنسرنز بھی ہیں جو وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ایکسپریس کرتے رہے ہیں. فرسٹ آف آل آن دا ڈیموکریٹک پروسیس, الیکشن پروسیس جو ہوا ہے پچھلے 2 الیکشن میں اسپیشلی, اس پہ امریکہ کے بہت سیریس کنسرنس تھے. دین ان کے جو ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہوتی رہی ہیں بنگلہ دیش میں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی رہی ہیں بنگلہ دیش میں, جو جوڈیشل پروسیس کو جو ہے وہ ایک گورنمنٹ پارٹی نے استعمال کیا ٹو پنش دا پولیٹیکل اوپوننٹس, ایون کیپٹل پنشمنٹس بھی دی گئیں, اس پہ بھی امریکہ کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں. یہ تو ان کے وہ کنسرنز ہیں جو سمجھنے کے لیے ریلیجس فریڈم پہ بھی ان کے کنسرنز ہیں. لیکن دوسری طرف ان کے ریلیشن شپ, پولیٹیکل ریلیشن شپ جو ہے, اس میں کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں رہی. بائیڈن جب نیو دہلی آئے, G20 کی سمٹ تھی, تو شیخ حسینہ والا وہاں پر ان کی سائڈ لائن پہ میٹنگ بھی ہوئی, اور وہاں پر شیخ حسینہ کی جو پاسبل سکسیسر جس کی بات ہو رہی تھی, ان کی بیٹی, وہ بھی شامل تھیں. تو ریلیشن شپ جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں رہی, سوائے اس کے کہ امریکن کنسرن تھے آن ڈیموکریٹک ویلیوز, ہیومن رائٹ سچویشن, میڈیا فریڈم, اس قسم کی چیزیں. لیکن 2021 میں Americans had suggested کہ بنگلہ دیش should be part of Quad.
ٹھیک ہے. یہ پھر چائنیز ایمبیسڈر جو تھے ڈھاکہ میں اس وقت, انہوں نے ان کو وارن کیا بنگلہ دیش کو کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں, دس وڈ افیکٹ آر بائی لیٹرل ریلیشنز. اینڈ ان کے جو فارن منسٹر تھے اس وقت, انہوں نے کہا جی کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس تھنگ, آر فارن پالیسی از گوئنگ ٹو بی بیسڈ, اور یا فارن پالیسی وڈ بی نیوٹرل. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ان کی کلیئر کٹ تھی, لیکن ابھی جس طرح ایاز نے کہا کہ 2023 میں انہوں نے پھر ایک چیز کیا, ایک پیپر اپنا پالیسی پیپر ایشو کیا جس میں دے agreed with the objectives of Quad and Indo-Pacific strategy of US. دیکھیں اس پیپر میں بنگلہ دیش کے اس وقت کی لیڈرشپ کوارڈ کو اپوز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ کوارڈ میں انڈیا بیٹھا ہے. اگر آپ اس اسٹڈی میں, اس پالیسی پیپر میں آپ کوارڈ کو اپوز کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ انڈیا کو اپوز کر رہے ہیں. جو ریلیشن شپ شیخ حسینہ کی, ناٹ نیسسری. دیکھیں آپ اگر کوارڈ کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ کوارڈ کی پالیسیز کو نمبر 1 اپوز کر رہے ہیں. نمبر 2 یو آر گیونگ این انڈیکیشن دیٹ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف سم تھنگ وچ از اینٹی چائنا. چائنا کا ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. چائنا ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان بنگلہ دیش. میں کسی اور اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں, چونکہ چائنا کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے, کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو انڈیا کی ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی پیپر میں گنجائش ہی نہیں تھی کہ کوارڈ کو اپوز کیا جائے. یہ نہیں انٹرسٹ تھا کہ جی چائنا ناراض ہو جائے گا, انٹرسٹ یہ تھا کہ انڈیا ناراض ہو جائے گا. انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے چائنا کے. یس دیکھیے اس کے جو ہے نا, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. میں پہلے تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امریکنز جو ہیں وہ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ سے کافی پہلے سے ناراض ہونا, نالاں ہونا شروع ہو گئے تھے. دیکھیے 2021 میں جو ڈیموکریسی سمٹ ہوئی تھی بائیڈن صاحب, اس میں نہیں انوائٹ کی گئے. پھر 2023 میں بھی جب دوبارہ یہ ڈیموکریسی سمٹ ہوئی اس میں بھی سنپ کیا گیا شیخ حسینہ کو اور ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم تھوڑا سا یہ الیکشن سے پہلے کی صورتحال دیکھیں جو بھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ہوئے جنوری میں اس سال, اس میں جو امریکن ایمبیسڈر ہیں رابرٹ ہاس کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول رہا ہے, جس کو کہ نہ صرف چائنا نے بھی جو ہے وہ اس کہ وہ BNP کے لیڈرز کے ساتھ انہوں نے ملنے کی کوشش کی, بلکہ شیخ حسینہ نے بھی اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ شور شرابہ کیا تھا کہ امریکنز جو ہیں وہ میرے کہ اب مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور BNP کو وہ لانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. رہی بات کوارڈ کی تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹائٹ روپ واک کر رہا ہے. ان کے پاس کوئی چوائس اور ہے نہیں کہ وہ کوارڈ کو آؤٹ رائٹلی اپوز کریں. لیکن جیسے میں نے ٹائٹ روپ واک کی بات کی تو ان کے پاس یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ چائنا کو کسی طریقے سے انوائے کریں. لہٰذا ان کا رول جو ہے بڑا لو کی رول اس میں رہے گا. شیخ حسینہ نے بڑی افیکٹولی چائنا, US, انڈیا ان کے ساتھ ریلیشنز کو مینیج کیا ہے. رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے. دیکھیں یہ دیکھیے کہ ہم رشیا کے اینگل کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سرگی لاوروف جو ہیں جو فارن منسٹر ہیں رشیا کے, پہلے فارن منسٹر ہیں جو بنگلہ دیش کی 53 یا 54 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی رشین فارن منسٹر نے وہاں کا وزٹ کیا. اور اس وزٹ کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ ڈیسسٹ کرنا چاہتے تھے, پریشرائز کرنا چاہتے تھے شیخ حسینہ کو کہ کسی طریقے سے وہ کوارڈ کا حصہ کسی طریقے سے وہ نہ بنے. بلکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کو اسکولنگ کی شیخ حسینہ کو, لیکچر دیا اس کے خلاف جو ہے وہ, بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں پریس کانفرنس میں ایک اور کوارڈ کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. لاوروف صاحب انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے کوارڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور جاپان اور کوریا جو ہے نا وہ ان کو شامل کیا جائے ایز اے کاؤنٹر بیلنسنگ کوارڈ ویزاوی دا کوارڈ پروپاؤنڈیڈ بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا. کوریا اور وہ جاپان تو اس میں ہے نا جی, وہ لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس میں بھی جو ہے نا اس دوسرے کوارڈ کو انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کی بات کی اور اس کی میٹنگز کی بات کی. جیسے میں نے کہا پچھلے 2 الیکشنز جو عمران ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں, ان کے جو ان کے رزلٹس پہ
ویسٹرن پارٹس کو بہت سیریس کنسرن تھا. وہاں جتنے وہ دھاندلی اور ریگنگ کے جو الزامات تھے, پھر اپوزیشن کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی, اس پہ بڑے کویشچن مارکس تھے. اس لیے چونکہ کانگریس میں وہاں پر اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی. پچھلے الیکشن میں تو آسٹریلیا نے آ کے میڈیشن کروائی تھی. تو یہ ان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں. میں اپنے میرا وہی کہ جی کوارڈ کے حوالے سے کہ جی بنگلہ دیش نے بڑی پرنسپل پوزیشن لی. یس جی, وہ رشیا فارمر سوویت یونین کو اونائڈ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سوویت یونین کا بڑا کی رول تھا ان کریشن آف بنگلہ دیش. دوسری طرف چائنا کے ساتھ جو ان کا ٹریڈ والیوم ہے اراؤنڈ $30 بلین پلس شاید ٹو وے ہے. اس وہاں $23 بلین کی ٹریڈ نہیں, وہ تو اور انویسٹمنٹ $25 بلین, تو اس کو بھی وہ انوائٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب یہ ہے کہ انڈیا کے ہوتے ہوئے جو ریلیشن شپ پچھلے 15 سال بنگلہ دیش کی تھی, اس میں تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کوارڈ میں جائیں. ٹھیک. اچھا ریاض, آپ ہی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی انڈیا کے اس کو اسپیکٹ کو بار بار لا رہے ہیں. دیکھیں, انڈیا بنگلہ دیش ریلیشن شپ از ویری امپورٹنٹ, انڈیا کے لیے بھی اور بنگلہ دیش کے لیے بھی, بیکاز آف آبویس ریزنس. چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش کا ریلیشن شپ از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش از دا سیکنڈ لارجسٹ ریسیپینٹ آف چائنیز اسسٹنس. BRI کا بھی BRI کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں کہ از بنگلہ دیش بینگ ڈرون انٹو سم کائنڈ آف کولڈ وار بٹوین چائنا اینڈ انڈیا؟ دیکھیں, جب انڈیا کا جو پوسچر ہے وہ چائنیز انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کا ہوگا, تو بنگلہ دیش تو پھر نہ چاہتے ہو بھی اس گیم میں آ جائے گا, شیئر بیکاز آف اٹس لوکیشن. آپ جغرافیکل لوکیشن کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے. اگر بے آف بنگال میں جو سینٹ مارٹن کی آپ نے پہلے بات کی, اور وہاں پھر چائنیز انفلوئنس کی بات کی, پھر ہم نے جو نیویگیشن ہوتی ہے, شپنگ لائن وہاں سے گزرتی ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ تو پھر آپ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جی دیکھیے, چائنا کے رول کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ کم نہیں سمجھا جا سکتا. بنگلہ دیش کے پالیسی میکرز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین چائنا اینڈ انڈیا ایز ویل ایز یونائٹیڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے نا, جیسے ریاض بخاری نے کہا کہ $25 بلین کی تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ صرف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کانٹیکس میں ہوئی ہے. $23 بلین کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹو وے ٹریڈ ہے, جس میں صرف بنگلہ دیش کا جو ایکسپورٹس ہیں وہ $1 بلین کی ہیں. $22 بلین جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے. تو بنگلہ دیش کے پاس آپشن نہیں. ساتھ ہی ساتھ انڈیا چونکہ وہ جیوگرافیکلی کنٹیگوس بھی ہے اور ان کا پرانا ایلائی بھی ہے شیخ حسینہ کا پرٹیکولرلی اور ان کی پارٹی کا, تو وہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں پالیسی میکرز کے پاس بہت زیادہ. لیکن ان کے ریلیشن شپ بڑی ملٹی فیسٹڈ ہیں. ڈیفینس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے ان کے درمیان, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, بریجز بنا کے دے رہے ہیں کافی, ریل روڈ بنا کے دے رہے ہیں, روڈز بنا کے دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دے ہیلپ دیم ٹو سیٹ اپ دا سبمرین بیس. جی بالکل. اس سے بھی ایک میرے ذہن میں سوال آتا ہے, مے بی یو کین ہینڈل اٹ پراپرلی. ہم US انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, انڈین انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں ان رجیم چینج, تو ہم چائنیز ہینڈ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ریاض, دیکھیں چائنا کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اٹ ہیز نیور انڈلج اٹ سیلف ان ٹو سچ ایکٹیویٹی. میرا نہیں خیال, جو جتنا مجھے پتہ ہے, میرا نہیں خیال چائنا نے رجیم چینج میں کسی بھی جگہ پر انڈلج کی ہو. افریقہ میں ان کی بہت زیادہ پریزنس ہے, بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے, لیکن افریقہ میں بھی انہوں نے کسی جگہ پر بھی رجیم چینج میں اپنی انوالومنٹ نہیں کی. درست, میں اتفاق کروں گا آپ سے کہ چائنا کی فارن پالیسی کا یہ کوئی پلانک ہے ہی نہیں کہ وہ رجیم چینج دنیا میں کریں. وہ اپنے آپ کو فی الحال امریکنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹریٹجکلی. اب اسی ایشو کو, چونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا, سبجیکٹ جو تھا وہ ٹو فائنڈ فٹ پرنٹ آف اینی فارن ہینڈ ان دا ریسنٹ رجیم چینج ان ڈھاکہ.
تو ہم نے چائنا کو تو رول آؤٹ کر دیا. ٹھیک, باقی رہ گیا رشیا. وہ بھی رشیا کے تو اپنے مسائل اس وقت اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کر دیا. تیسرا چیز ہے اس پہ ہم آتے ہیں. اب رہ گئے 2. ایک چیز میں ایک سوال میں ریاض پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں چائنا کا جو انٹرسٹ ہے, جو اس کی پالیسی آف ڈیپ سی پورٹ پالیسی ہے, اٹ وانٹس ڈیپ سی پورٹ اسپیشلی ان دیز ایریاز. ٹھیک ہے, ابھی وہ سناڈیا آئلینڈ ہے بے آف بنگال میں جو 9 اسکوائر کلومیٹرز ہے, وہاں پر انہوں نے کوشش کی اپنا بیس بنانے کی. انہیں بنگلہ دیشیوں سے کہا کہ جی ہم آپ کو ادھر بنا کے دیتے ہیں, لیکن انڈر پریشر آبویسلی وہ ریفیوز ہو گیا. پھر وہ کون سا پورٹ ہے, پیرا پورٹ, وہاں پر ان کی پریزنس کو یو ایس, جاپان اور انڈیا نے کیا. تو یہ کدھر جا رہے ہیں آگے چائنیز؟ دیکھیں چائنیز کے بڑے ڈیپ انٹرسٹس ہیں بنگلہ دیش میں, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایکچولی بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے, اور کافی عرصے پہلے سے بن چکا ہے بٹوین دی ریجنل پاورز اینڈ گلوبل پاور لائک یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کی رائیولری کے درمیان, جہاں پر چائنا جو ہے وہ پیرا اپنے جو اس کی پالیسی ہے کہ جس کو کہ بڑے شک کی نگاہ سے جو ہے وہ انڈیا میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا جاتا ہے, وہ اسٹرنگ آف پرلز جو ہے وہ, جس میں کہ وہ گوادر اور پیرا بنگلہ دیش میں اور ہمبن ٹوٹا سری لنکا میں اس کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ بڑے الارمنگ صورتحال ہے یو ایس کے لیے اور انڈیا کے لیے کہ وہ چائنا کو ظاہر ہے کہ اس کی وہاں پر فزیکل پریزنس جو ہے وہاں پر برداشت نہیں کر سکتے. پیرا از اے ڈیپ سی پورٹ. پیرا از اے ڈیپ سی پورٹ ایگزیکٹلی ان بنگلہ دیش. تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیٹل گراؤنڈ ہے, بن چکا ہے, اور بنگلہ دیشی پالیسی میکرز کے لیے جو ہے وہ اس کو ٹریڈ کرنا کیئرفلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ کیسے کریں گے یہ آنے والا. یہ بڑا مشکل ایشو ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی جو آپ نے ریز کیا. اب اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے ویزاوی انڈیا, میرا خیال ہے چاروں طرف سے انڈیا نے بنگلہ دیش کو گھیرا ہو, واٹر سائڈ سے بھی. تو رسک کس کے لیے ہے؟ فورن انویسٹرز کے لیے. اگر بی آر آئی میں یاد میں جیسے کہا کہ جی $25 بلین پلس کی انویسٹمنٹ چائنا کی ہو چکی ہے, تو دیر از اے بگ رسک فار چائنا. چائنا کو بھی ذرا دیکھ کے اس کو آگے لے کے جانا ہوگا کہ اگر انڈیا ہی سے ساتھ, اور انڈیا کا جو رول اس کو جو ملا ہوا ہے وہ تو ٹو کنٹین چائنا ہے. دیکھیں یہ شیخ حسینہ جو ہے انہوں نے تو کہا کہ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا وی وڈ آپٹ فار انڈیا, اور اس کی اگزامپل یہ تھی کہ انہوں نے $1 بلین جو ریور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا وہ جو چائنیز کا تھا ان کو لے کے پھر انہوں نے انڈینس کو دے دیا. اور پھر شی از آلسو گیون $1.7 بلین ٹو انڈین کا جو اڈانی گروپ ہے, which is very close to coal-fired. Exactly. So these are all indications that she was very close to India. لیکن اب ان کے جانے کے بعد how will it affect India's relations with Bangladesh? میں نے وہی عرض کیا کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جو بھی بنگلہ دیش میں ہو. بالکل, کیونکہ جب آپ فورتھ سائڈ سے انڈیا ہے آپ کی طرف, اور وہ انڈیا جو کہ اب ایک تھرڈ یا ففتھ اکنامک پار بننے جا رہا ہے, اس کو نائے کر کے آپ چائنا کی طرف جائیں, چائنا کو کانٹریکٹ دیں, یہ بڑا مشکل ہے. لیکن مالدیوز میں بھی تو ہو رہا ہے نا جی, یہ اپنا میانمار میں بھی دیکھیں آپ, اب ادھر کیا حالات ہوئے مالدیپ میں یہ بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میانمار میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ اس کو اسٹڈی کر لیں, کولمبو میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ اسٹڈی کر لیں. تو جو انڈین انفلوئنس ہے جو جس کا گراف ابھی اوپر جا رہا ہے, تو اس کو بڑا ڈیپلی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیلنس مینٹین کرتے ہوئے شیخ حسینہ جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ ایک بیلنسڈ اپروچ انہوں نے رکھی ہوئی تھی, وہ چل رہی تھیں. لیکن اچانک جو ہے وہ پچھلے جون میں جب وہ انڈیا گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے ٹیسٹا ریور کی مینجمنٹ کا جو کانٹریکٹ, جیسے آپ نے کہا کہ
کہ انہوں نے جو ہے چائنا کو دیتے دیتے اچانک جو ہے وہ And Chinese were very unhappy. Therefore when she went to Beijing, she was not given proper protocol. دیکھیے بالکل جانے سے پہلے بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی بنگلہ دیش میں کہ چائنا جو ہے وہ $5 بلین کی جو ہے وہ کریڈٹ لائن جو ہے وہ دے گا، کیونکہ جو ٹریڈ امبیلنس کی وجہ سے بہت زیادہ فورن ایکسچینج کے اوپر کرنچ آیا ہوا تھا بنگلہ دیش میں، اس کو بنگلہ دیش چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے ایلیویٹ کیا جائے، لیکن جواب میں ان کو وہاں پر صرف $137 یا $140 ملین جو ہیں وہ چائنیز نے انہوں نے پلیج کیے وہاں پر، اور پھر لی شن پنگ جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی بمشکل آدھے گھنٹے یا 20 منٹ کی ان سے میٹنگ کی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی سبسٹینٹیو قسم کی وہ نہیں ہو. تو یہ ایک چیز واضح طور پر This was widely reported by the Bangladeshi media. They did exactly. اور دیکھیے میرا خیال میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ چائنا جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے شیخ حسینہ کا رژیم جو ہے وہ اگر چینج ہوتا ہے اور پھر ان کی جگہ پر جو ہے وہ BNP لیڈ جو ہے وہ گورنمنٹ اگر آتی ہے تو شاید BNP جو ہے وہ کوئی چائنا کی جو انٹرسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شاید کوئی پلیج کریں وہ ان کے ساتھ جو ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چاہے عوامی لیگ کی گورنمنٹ ہو یا BNP اور ان کی کولیشن کی گورنمنٹ ہو، ان کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ انڈیا US ایک طرف اور چائنا رشیا دوسری جانب جو ہے وہ ان کے درمیان ایک بہت کیئرفل قسم کا جو ہے ان کو بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا. I agree with Ayaz's assessment. چائنا کے بڑے انٹرسٹ ہیں، انویسٹمنٹس ہے BRI میں، اور ڈیفنس میں بھی ان کی آرمز سپلائی ہوتی ہے. لیکن میرا ویو یہی ہے کہ نمبر 1 چائنا ہیز نو رول ان اینی سارٹ وٹس ایور ان رجیم چینج ان بنگلہ دیش. وہ بالکل نہیں ہے، اس کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ایسا ایلیگیشن ابھی تک کسی کی طرف سے آیا. نہیں وہ ایلیگیشن تو آیا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے. وہ تو they were vociferous in alleging that Chinese involvement is there and along with Pakistan. Who else would they blame? کم از کم میں نے کوئی ایسا کوئی رپورٹ نہیں دیکھی. میں بھی کسی substantial report سیٹلائٹ پروگرام میں کسی نے یہ ایسی بات کی ہوگی، لیکن کسی بھی انالیسس میں نے چائنیز جو پاسبل ہینڈ ان اینی رجیم چینج ان بنگلہ دیش میں نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی انفارمیشن کریکٹ ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا. اب آگے بات جو انڈین میڈیا بہت زیادہ اس پہ شور مچا رہا ہے، انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جس کی بیس پہ پھر شیخ حسینہ نے نیو دہلی سے ہی ایک میڈیا انٹرویو میں ایک دیا جس کو ان کے بیٹے نے ڈسون کیا، اور اس پہ ریبٹل آیا کہ جی اس میں ایک وائٹ مین ڈیپ اسٹیٹ اس کی بات کی انہوں نے، اور پھر انڈین میڈیا نے اس کو اٹھایا اور اس میں پاکستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی. جہاں تک پاکستان کا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رول ہوگا. جو ہمارے تو اپنے مسائل ہیں، جس قسم کی ریلیشن شپ ہماری ان کے ساتھ پچھلے 15 سال میں تھی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر. بالکل اس کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ پاکستان ہمارے کسی بھی قسم کا کوئی رول وہاں پر ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں ریاض دیکھیں، جب یہ شروع میں بنگلہ دیش when she fled to بنگلہ دیش شیخ حسینہ، تو اس وقت کہہ رہی تھی کہ جی اب میں پالیٹکس کو خدا حافظ کہہ رہی ہوں and I will not go back to Bangladesh. This is what her son also said. But now they are talking that she will go back to Bangladesh when the government announces elections. What motivated her? اس میں یہ ہے نا کہ جب does she have a backing of India on this thing? ایک تو وہ ہے نا، دوسری طرف ان کی جو پارٹی ہے بنگلہ دیش میں they also need someone to follow. وہ تو ان کا بیٹا نے کہا کہ بیٹے نے تو کیا دیا تھا کہ وہ پولیٹکس سے دور ہیں. اگر شیخ حسینہ کے بھی آپ اسٹیٹمنٹ کو آن دا فیس آف اٹ تو یہی تھا جی وہ واپس نہیں آئیں گی اینڈ شی واز ریٹائرنگ فرام پولیٹکس. لیکن جو نیریٹو ہی بعد میں ڈیولپ ہوا، ایک تو جی فورن ہینڈ ہے، ایک دوسرا یہ میں واپس جاؤں گی الیکشن کانٹیسٹ کروں گی. دیٹ واز سم سارٹ آف گیونگ گائیڈنس ٹو ہر فالوورس کہ جی میں پارٹی نہیں چھوڑ رہی. انڈیا کے لیے بڑی نائٹ میرش سچویشن ہے کہ جس میں ان کا جو سب سے طاقتور مہرہ تھا
وہ جو ہے اچانک جس کا کہ انڈیا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ وہ شیخ حسینہ نے ٹھیک ہے وہ میرے خیال میں جذبات میں آ کے شروع میں جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی, لیکن انڈینز نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ دیکھیے جی ہم BNP اور جماعت اسلامی اور دوسری کسی پارٹی جاتیہ وغیرہ پارٹی کے اوپر تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے, وہ ہمارے انٹرسٹ کو نہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ پروموٹ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ ہمارے بائیلیٹرل انٹرسٹ, بلکہ بائیلیٹرل, جی بائیلیٹرل. تو ان کے پاس سوائے عوامی لیگ کے کوئی اور مہرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ذرا اس کو دوبارہ سوچئے اور ہمارے انٹرسٹ کو بھی ذہن میں رکھیے اور جو ہے وہ برائے مہربانی. اسی لیے there are indications that India would want the interim government to prolong its stay, کہ elections نہ ہوں, کیونکہ ابھی elections ہوں تو there is a possibility, greater possibility کہ BJP خالدہ ضیاء اور جماعت اسلامی BNP وہ ٹل سچ ٹائم وہ اس کو پرولونگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عوامی لیگ کو ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو بکھر گئی ہے اور یہ جو اچانک سارا کچھ ہو گیا, شیرازہ بکھر گیا اس کو دوبارہ ریکلیکٹ کرنے کا ٹائم ملے ان کو, اپنے آپ کو جو ہے وہ دے شوڈ مسٹر دیئر اسٹرینگس اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ایک اپرچون ٹائم جب آئے تو اس میں عوامی لیگ اتنی اسٹرانگ پھر ہو چکی ہو کہ وہ جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرے. ڈاکٹر یونس جو ہے ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہی از مور acceptable, more inclined towards US, he is more inclined towards the West. اور انہوں نے جو اپنی کیبنٹ میں بھی کافی لوگ ایسے ڈالے ہیں جو ویسٹ کی طرف ان کی انکلینیشن زیادہ ہے. ہاؤ ڈز انڈیا ٹیک دیٹ؟ دیکھیں یہ جو بھی رجیم چینج ہوئی اور جتنے ٹائم میں ہوئی اور اس کے سلوگنز کیا تھے, میرا خیال ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے. انہوں نے جو صرف ایک پہ اب سارا فوکس کیا ہوا تھا, یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ صرف ایک ہی شخصیت پہ اپنے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, اپنا ٹائم اینڈ ریسورسز, دوسروں کو بالکل ان سے تو میٹنگز بھی ان کی نہیں ہوتی تھی, ہونے بھی نہیں دی جاتی. تو یہ جو رات اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو آفس ہے انڈیا کا, they need to review their policies, they need to re-examine their strategy of dealing with India. Short answers. Do you think India has اور انڈیا نے اس چیز کو, جیسے آپ نے کہا کہ انیکسپیکٹڈ چیز ہوئی, تو ابھی ان کے پاس کوئی آپشنس ہیں؟ آر دے اسٹڈنگ آن دیٹ؟ فی الحال تو نہیں ہے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی میرے خیال میں بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ابھی تو فی الحال سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے, کیونکہ عوامی لیگ کے جو سپورٹرز ہیں ان کو تھوڑا وہ وو کر رہے ہیں, ان کی جو راک یا کسی کی جو پریزنس وہاں پر ہے, گوپال گنج وغیرہ میں. ایک ان کی جو شیخ مجیب کی وہ جو اسیسینیشن کی تاریخ ہے, what was that 15 وہ بھی اس دفعہ چھٹی ریووک کر دی گئی ہے. بالکل جی بالکل, مارننگ ڈے کہلاتا تھا وہ جو ہے وہ, اس کو انہوں نے ختم کرا. اور یہ پہلے نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہ خالدہ ضیاء جب پاور میں آئی تھیں تو اس وقت بھی انہوں نے ریووک کیا تھا اس کو, اور اب یہ انٹرم سیٹ اپ نے جو ہے نا وہ انہوں نے بھی کر دیا ہے یہ اس کو. تو یہ ہے بڑا سمبولیکلی بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ بھی جو ہے وہ اب اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ شیخ حسینہ کے جو پالیسیز تھیں, جس طریقے سے ان کی ڈیلنگ تھیں, وہ اس کو خاصے اس پر ناراض ہیں, اور وہ سارے ویسٹیجز جو ہیں نا وہ پاسٹ کے, ان کو وہ مٹانا چاہتے ہیں. ریاض فائنل ورڈز؟ یہ ایک تو انڈیا کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے, ریلیشن شپ ہماری بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو بہتر کریں, اور جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں, پلس کو سمجھیں, اور اسی لحاظ سے اپنی جو پالیسی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہم نے کور کیا پاور پلے جو ہے بنگلہ دیش میں کیا ہے اس وقت سچویشن. بنگلہ دیش اس وقت جیو پولیٹیکل اسٹرگل ہو رہی ہے, اس میں اٹ از دا فوکس, اور پاورز لائک انڈیا, چائنا, ایاز نے کہا رشیا بھی ہے, US, they are all involved, they are vying for influence, they are vying for power. ابھی جو سچویشن ہے اٹس اسٹل انفولڈنگ.
آگے کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا ریجن, بنگلہ دیش میں کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, اٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. وی ول شیورلی کور دیٹ, اینڈ اف یو فائنڈ دیٹ سم تھنگ امپورٹنٹ ہیز ہیپنڈ وچ نیڈس آر انالیسس, ہم ڈیفینیٹلی اس پہ دوبارہ آئیں گے. تھینک یو فار واچنگ ایمبیسڈرز لاؤنج, اینڈ وی ول بی بیک.